جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو میں ہوں زبیر نیازی اور اس وقت میں موجود ہوں اٹھ شریف کے انتہائی معتبر اور بڑے ذمہ دار گھرانہ کے اندر، جو کہ اٹھ شریف کی ایک جانی پہچانی اور مقبول شخصیت شیخ مہر علی صاحب مرحوم ان کے دولت خانے پر موجود ہوں، اور ان کے فرزند شیخ ناصر سلیم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم ان کے ساتھ گفتگو کریں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ شیخ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی شیخ صاحب، ایک بہت عرصے سے میں اٹھ شریف میں 20 سال سے یہاں مقیم ہوں۔ جب بھی کوئی خیراتی کا، جب بھی کوئی فلاحی، جب بھی کوئی کھیلوں کے معاملے میں یا کسی چیریٹی کے معاملے میں کوئی بات ہوتی ہے تو آپ کے والد صاحب کا تذکرہ ہوتا ہے، اور اٹھ شریف کی اور بھی بہت ساری بڑی شخصیات ہیں، لیکن سب سے زیادہ آپ کے والد صاحب کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے آپ کے لیے یہ ایک عزت کا مقام ہے، آپ کے لیے پراؤڈ کا مقام ہے، اور پورے معاشرے کے لیے ایک سمبل تھی آپ کی والد صاحب کی شخصیت۔ تو آپ ان کے جو بیٹے ہیں، آپ کتنے بھائی ہیں سر؟ ہم 3 بھائی ہیں۔ پہلے تو نیاز صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ یہاں پہ تشریف لائے میرے پاس، میرے گھر پہ۔ میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے عزت افزائی بخشی۔ تو ہم 3 بھائی ہیں۔ بڑے بھائی شیخ موسیٰ صاحب، اور ان سے چھوٹے ہیں ڈاکٹر نعیم صاحب، اور پھر میں۔ جی ماشاءاللہ، آپ کے والد صاحب کا بڑا نام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جنوبی پنجاب میں اگر کسی بڑے ذمہ دار کا تذکرہ کیا جائے کسی چیریٹی کے حوالے سے، یا علاقے کے اندر میں 20 سال سے دیکھ رہا ہوں کھیلوں کے نوجوانوں کے ساتھ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو بچوں کے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ آپ ان کی وفات کے بعد آپ تو یتیم ہوئے ہی ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ علاقے کے نوجوان جو تھے، کھلاڑی تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم یتیم ہوئے ہیں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں جب بھی فٹ بال والے کھلاڑی فٹ بال کی ٹیم کے ساتھ تذکرہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی شیخ صاحب وہ جب تھے تو ہمیں بہت زیادہ فنڈنگ کرتے تھے، ٹورنامنٹ کے لیے ہم کہیں جاتے تھے تو وہ ہمیں فنڈنگ کرتے تھے۔ کرکٹ والوں کے ساتھ بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یتیم ہو گئے۔ اسی طرح ہاکی والوں کے ساتھ جب بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یتیم ہو گئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے والد صاحب کی شخصیت ایک اس علاقے کے لیے بہت بڑا تحفہ تھی، اور جب وہ نوجوان مایوسی کا اظہار کرتے ہیں تو یہ احساس ہوتا ہے کہ واقعی ان کی شخصیت علاقے کے لیے بہت اچھے کام کرتی تھی۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ ان کی اس روش کو جو انہوں نے ایک جاری کی ہوئی تھی، آپ کبھی ان کھیلوں کے نوجوان جو علاقے کے نوجوان ہیں، کیونکہ ان کی محنت کی وجہ سے، ان کے خرچ کی وجہ سے کئی نامی گرامی یہاں سے کھلاڑی نکلے ہیں، یہ صرف ان کی محنت تھی، آپ سٹوڈنٹ کے لیے یا کھلاڑیوں کے لیے کوئی اقدامات جاری کیے ہوئے ہیں یا وہ سٹاپ ہو گیا سر؟ بالکل، آپ جو بات کر رہے ہیں، ہمارے والد صاحب نے ان کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ اٹھ شریف کے حوالے سے جو ان کی خدمات ہیں، ہم اس طرح تو نہیں ہو سکتے، لیکن میں نے ہمیشہ طلوع یہ کوشش کی ہے کہ اپنے والد کے مشن کو ہم جاری رکھیں۔ ہم نے آل پاکستان لیول پہ اپنے والد صاحب کی فوتگی کے بعد، ان کی وفات کے بعد، ہم نے 3 یہاں پہ ٹورنامنٹ کرائے ہیں، ہاکی کے آل پاکستان، آل پنجاب لیول پہ، فٹ بال کے ٹورنامنٹ کرائے ہیں، ہاکی کے کرائے ہیں، کرکٹ کے ٹورنامنٹ، فلڈ لائٹ ٹورنامنٹ یہاں پہ ہم نے کرائے ہیں، اور ہماری پوری کوشش ہے۔ یہ ابھی تھوڑا سا کچھ دن ہوئے ہیں، 2-3 سال ہوئے ہیں، جو اٹھ شریف کا جو ہائی اسکول کا گراؤنڈ ہے، وہ کیونکہ وہاں پہ اسٹیڈیم تعمیر ہو رہا ہے، تو بچوں کا جو جوش جذبہ تھا وہ ذرا ماند پڑ گیا ہے، تھوڑے سے بچے جو ہیں وہ پریشان ہیں، اس لیے وہ کھلاڑیوں کی جو سرگرمیاں ہیں وہ تھوڑی سی سلو ہو گئی ہیں۔ اب ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ اسٹیڈیم جو ہے وہ جلد از جلد یہ تعمیر ہو جائے، اور اپنے بچوں کو پھر ہم اسی طریقے سے ان گراؤنڈ میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی، اس کے علاوہ بھی ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو ہم ان گراؤنڈ میں آباد دیکھیں۔
اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز بتا کے سامنے وہ کی جاتی ہے کہ ہمارے تو اپنے یہ کلبز ہیں. فٹ بال کلب ہمارا اپنا ہے، کرکٹ کلب ہمارا اپنا ہے، اور ہاکی کا کلب ہمارا اپنا ہے. اور ان کلبز کو، اور صرف ہمارے اپنے کلب نہیں بلکہ جو بھی دوسرے کلب ہیں سب کو ہم اکٹھے ساتھ لے کے چلتے ہیں، اور یہ مشن جاری رہے گا. زبردست. اسی طرح سر آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہائی اسکول کا جو گراؤنڈ ہے وہ تعمیر جب ہو رہا ہے تو بچوں کی سرگرمیاں ماند پڑ گئی ہیں. ایک خوشخبری دیتا چلوں کہ جو ہمارے سی او ایجوکیشن ظہور چوہان صاحب ہیں، ان کے ساتھ میری کل بھی یہی بات ہوئی ہے کہ ہمارے بچوں کا جو ہے نا ٹیلنٹ ضائع ہو رہا ہے اور بچے مختلف منفی سرگرمیوں کی طرف جا رہے ہیں. لہٰذا ایک گراؤنڈ جو اب ہے اس کو بچوں کے لیے کھولا جائے. تو انہوں نے کہا ہے کہ 30 تاریخ تقریب یہی جو 30 ابھی 8-10 دن کے بعد اس کو بچوں کے لیے وہ گراؤنڈ ایک علیحدہ دروازہ اور وہ کھول دیا جائے گا. تو میں کہتا ہوں کہ سر اگر وہ گراؤنڈ کھلے تو آپ وقت دیجئے تاکہ آپ کے جانے سے ایک تو بچوں کی حوصلہ افزائی ہوگی اور کھیلوں کی طرف ان کا رجحان زیادہ ہوگا. کہ آپ 30 کے بعد جب گراؤنڈ کھلے تو آپ وقت دیں گے نوجوانوں کے لیے؟ بالکل، میرا تو یہی مشن ہے. میں تو اکثر بچوں کے ساتھ گراؤنڈ میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں. نیاز صاحب، ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں اچ شریف کی عوام کی انفارمیشن کے لیے. یہ جو ٹوٹل اچ شریف کے بچوں کا، لوگوں کا فوکس ہے ہائی اسکول کے گراؤنڈ کے اوپر. وہ ہائی اسکول کی پراپرٹی ہے، گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے. اس کے اندر وہ 4 دیواری ہے. کبھی ہیڈ ماسٹر صاحب اجازت دیتے ہیں، کبھی اجازت نہیں دیتے. صحیح ہے. اس کے اندر مسائل آ جاتے ہیں، سیکیورٹی ایشوز آ جاتے ہیں. وہ اس کے اندر اسٹیڈیم بن رہا ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ ہم اس کو استعمال کریں گے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اچ شریف کے مضافات میں آس پاس گورنمنٹ کی لینڈ بھی ہیں، جو ہم نے پہلے ڈی سی صاحب، کمشنر صاحب کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی تھی کہ جو وہ گورنمنٹ کی لینڈ ہیں وہاں پہ کھیلوں کے گراؤنڈ بنا دیے جائیں، وہاں پہ کھیلوں کی سرگرمیاں کر دی جائیں. تو وہ صرف ایک جگہ کو فوکس نہیں کرنا چاہیے. جہاں پہ بھی گورنمنٹ کی لینڈ ہے وہ گورنمنٹ کھلاڑیوں کے لیے وہ جو لینڈ ہے استعمال کرنے کے لیے اجازت دے. بہت اچھی بات کی، بہت اچھی بات کی آپ نے کہ صرف گورنمنٹ کے اسکول کے گراؤنڈ کو فوکس نہ کریں. جہاں کہیں بھی گورنمنٹ کی اگر اراضی پڑی ہے وہاں پہ گراؤنڈ بنا کے علاقے کے نوجوانوں کو وہاں پہ انگیج کیا جا سکتا ہے. بہت اچھی بات. کھیلوں کے علاوہ بھی سر آپ کے والد صاحب کے نام سے یہ منسوب ہے کہ وہ یتیم، غریب اور ٹیلنٹ والے جو ذہین طلباء تھے ان کی سرپرستی کرتے تھے اور ان کو اس لیول تک سپورٹ کرتے تھے کہ آج بھی کئی ایسے نوجوان ہیں جو ڈاکٹر بن گئے ہیں، مختلف انجینئر بن گئے ہیں اور اس طرح کے ان کے یہ کارنامے ہمارے سامنے ہیں. تو اس طرح آپ بھی ابھی بھی اس مشن کو جاری کیے ہوئے ہیں یا وہ سٹاپ ہو گیا ہے؟ ایک جس طرح یتیم بچوں کو وہ تعلیم کے میدان میں سپورٹ کیا کرتے تھے. نیاز صاحب، یہ تو ہمارے خون میں شامل ہے کہ ہمارے والد صاحب، ہم نے یہی سوچا ہے کہ اپنے والد کے مشن کو ساتھ لے کے چلیں گے. یتیم بچیوں کی شادیاں، ان کی حوصلہ افزائی، ان کے تعلیمی اخراجات جو بھی ہوتے ہیں، یہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سامنے نہیں کی جاتی. ہم پوری کوشش کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اچ شریف میں جو ایک شادیوں کا بچیوں کی شادیوں کا سلسلہ ہے، ہم بھی اسی کا حصہ ہیں. آپ بھی تھے. اور اچ شریف کی جو سول سوسائٹی ہے اس نے بھی کافی اس میں حصہ، ان کی کاوشوں سے یہ پایہ تکمیل تک پہنچا ہے. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ اچ شریف کے جس فورم سے بھی یہ کوشش ہوتی ہے یہ کام کرنے کی کہ فلاح و بہبود کے لیے، بچوں کی اصلاح کے لیے، بچوں کی تعلیم کے لیے، ان کی نشو و نما کے لیے، ہم ان کے ہمیشہ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. بالکل اسی طرح سر میں بھی اگر سوشل ورک کرتا ہوں، میں تو ایک مزدور آدمی ہوں سر. میں اگر ورک کرتا ہوں تو آپ کے والد صاحب کے جیسے لوگوں کے کارنامے سن کر اور ان کی اس طرح کی مخلوق خدا کے ساتھ محبت، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے جو اقدامات ان کے تھے،
آپ کے والد صاحب جیسے لوگوں کو دیکھ کر بھی میں اسی میدان میں آیا ہوں. ہم نے اُرس شریف میں ایک سول سوسائٹی کی جو بنیاد رکھی تھی اسی مشن کے تحت رکھی تھی, کیونکہ آپ کے والد صاحب نے اس علاقے کے غریب کے لیے, اس علاقے کے یتیم کے لیے, اس علاقے کے محروم طبقے کے لیے جتنی خدمات دی ہیں, ظاہر ہے ان کو دیکھ کر مثبت جو بھی سوچ کے لوگ ہیں وہ اس طرف آتے ہیں. ہم نے انہی کے مشن کو جاری رکھنے کے لیے ایک سول سوسائٹی کی جو بنیاد رکھی تھی. الحمدللہ وہ سول سوسائٹی آج بھی وہ متحد ہو کر اسی مشن پہ گامزن ہے. جس طرح آپ کے والد صاحب یتیم بچیوں کے لیے کرتے تھے, تو یہ جو سول سوسائٹی کا جو سر ایک اچھا کام ہے, آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں سر؟ میں اس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں, بلکہ بہت سے دور دور سے لوگ اس مشن کو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کس طرح کیا. یہ ایک پوری ڈیڈیکیشن ہے ہمارے, صرف ایک سول سوسائٹی کا نہیں, پورے اُرس شریف والوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ, اور یہ ایک ایسن کام کو آگے چلانے کے لیے پورے ہر وقت اُرس شریف کے لوگ اس میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور ہمارا بھی یہی مشن ہے کہ یہ مشن چلتا رہے اور آگے بڑھتا رہے. اس کو ہم نے آگے چلانا ہے, اس کو ختم نہیں کرنا. اور جس طریقے سے لوگ دعائیں دیتے ہیں, ہماری بچیاں پیسے نہ ہونے کی وجہ سے, جہیز نہ ہونے کی وجہ سے, ان چیزوں سے وہ بیچاری وہ گھر بیٹھی رہتی ہیں, شادیاں نہیں ہوتی, تو یہ ایک بڑا ہی احسن اقدام ہے ہماری سول سوسائٹی کا. یہ ایک فورم ہے اور ہم اس میں جو بھی ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, ہم ان کو خراج تحسین پیش کریں. بہت اچھے. بالکل سر, آپ کے سامنے ہے کہ النور ویلفیئر آرگنائزیشن جو کہ ایک ادارہ, ایک این جی او جس کا ہیڈ میں ہوں, ہم 10 سال سے اس ایریے میں اسکولوں کے اوپر, اور یہ جو سول سوسائٹی کی بنیاد رکھی تھی اسی بنیاد پہ رکھی تھی کہ ہم لوگ ایجوکیشن پہ, اسکولوں پہ فوکس کریں. ہمارے سرکاری اسکولوں میں بچے تو ہیں, اساتذہ نہیں ہیں. اس کے لیے آپ حکومت کو کیا پیغام دیں گے, کیا کہیں گے, کیا مطالبہ کریں گے کہ ہمارے بچے تو اسکولوں میں ہیں, ان کے لیے جو اساتذہ کی کمی ہے اس کے لیے آپ, کیونکہ النور ویلفیئر آرگنائزیشن مختلف سرکاری اسکولوں میں اساتذہ ہم نے دیے ہوئے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کا مستقبل تاریک نہ ہو. اس سلسلے میں آپ النور کی اس کاوش کو کیسے دیکھتے ہیں اور حکومت کے لیے کیا پیغام دیتے ہیں؟ النور کی جو کاوش ہے اس کو ہم بہت ہی اپریشیٹ کرتے ہیں, اور خاص کر جو آپ نے یہاں پہ کام کیے ہیں ایسے ایریے میں جہاں پہ روڈز نہیں ہیں, جہاں پہ کوئی جا نہیں سکتا, ایسے اسکولوں کی آپ نے نشاندہی کی تھی پچھلے کئی سالوں سے. اور ڈپٹی کمشنر صاحب آپ کی نشاندہی کرنے پہ انہوں نے وہاں پہ دورے بھی کیے, ان سکولوں کو سٹاف بھی پورا کیا. آپ نے اپنے خرچ پہ ان سکولوں کے اندر سٹاف بھی پرووائڈ کیا, اور یہ ایک ایسا کام تھا کہ جو ہر آدمی کے بس میں نہیں تھا. نیاز صاحب, آپ نے جو خیرپور ڈھا والی جو نہر کا کام کرایا, وقت ہوا 3.5 کروڑ کا آپ پنجاب گورنمنٹ سے فنڈ لے کے آئے, اور آج وہ نہر چل رہی ہے, لوگ آپ کو دعائیں دے رہے ہیں. اور آپ کا ایک اُرس شریف میں ایک بڑا ہی زبردست کنٹریبیوشن ہے. ہم آپ کی ان کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, اور گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ریموٹ ایریا میں سکولز ہیں ان کے سٹاف کو فل فور مکمل کیا جائے. کہ جنوبی پنجاب کا جو ایک ویژن ہے جو اس گورنمنٹ نے دیا ہے کہ جنوبی پنجاب کو ہم آگے لے کے جائیں گے, اس کا ویژن یہی ہے کہ ہیلتھ فیسلٹیز ہوں, اور جتنے سکول ہیں ان کی 4 دیواریاں مکمل کی جائیں. ان کی 4 دیواریاں نہیں ہیں, اور سٹاف کو مکمل کیا جائے تاکہ ہمارے دیہاتی ایریوں کے بچے جو ہیں وہ شہر کے بچوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر یہ چیزیں ان کو اچھے طریقے سے پرووائڈ کی جائیں گی, ایک ماحول دیا جائے گا, تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب ہم شہروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہمارے بچے. انشاءاللہ سر, ہم آپ کے والد مرحوم شیخ میر علی صاحب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت کرے. یقیناً انہوں نے جتنے اچھے کام کیے ہیں غریبوں کے لیے, ان کی مغفرت اللہ کے ہاں ہو چکی ہوگی, لیکن ہم پھر بھی ان کے لیے دعا گو ہیں, اور آپ سے بھی یہ امید کرتے ہیں کہ اپنے والد صاحب کے اس مشن کو جو غریبوں کے لیے, یتیموں کے لیے, تعلیم کے لیے اور نوجوانوں کے لیے, خصوصاً کھیل کے لیے ان کی جو خدمات ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسی طرح اپنے آپ کو ایکٹیو کریں, اور جب گراؤنڈ یہ آباد ہو تو ہم آپ کو وہاں دیکھیں نوجوانوں کے درمیان.
اس سے ایک تو آپ کے والد صاحب کی روح کو بھی سکون ملے گا اور یہ ان کا سفر بھی انشاءاللہ جاری رہے گا سر. بہت بالکل شکریہ. بالکل یہی ہے. ایک چیز میں اس میں ایڈ کر دوں کہ جو پرائم منسٹر کا پروگرام ہے بلین ٹری کا، جی بھی اس کو بھی ہم آگے لے کے جا رہے ہیں. سر اس کے لیے میں آپ کی بات ٹوکوں گا. میں یہاں پہ یہ ایڈ کرتا ضرور، آپ نے بڑا زبردست پوائنٹ اٹھایا. میرے علم میں آیا ہے کہ آپ نے جو پرائم منسٹر کا جو بلین ٹری پروگرام ہے، آپ نے اس اپنے رقبے میں پہلے یہ بتائیے کہ اس یہاں پہ آپ کا رقبہ کتنا ہے سر؟ رقبہ تقریباً 400-500 ایکڑ کے قریب ہے ہمارا. 400-500 ایکڑ کے قریب ہے. یہ جو بلین ٹری کا منصوبہ ہے، آپ نے خان صاحب کی، میں نے سنا ہے کہ خان صاحب کی ویژن کی تکمیل کے لیے اپنے رقبے پر جو پلانٹنگ کر رہے ہیں، کتنے درخت لگا چکے ہیں اور کیا آگے کتنے لگانے کا ارادہ ہے سر؟ 1,00,000 درخت ہم نے پچھلے سال لگائے تھے 2020 میں. ماشاء اللہ. اس میں 30 سے 35 ہزار درخت جو ہیں وہ کامیاب ہوئے، اچھا اور ماشاء اللہ. باقی وہ کامیاب نہیں ہو سکے. اب ہم نے دوبارہ اسی کو دوبارہ شروع کیا ہے، اور ہمارا مشن ہے کہ اس کو 1,00,000 درختوں کا ہمارا ٹارگٹ ہے، اور اس 1,00,000 کو 70,000 اب ہم دوبارہ لگا رہے ہیں تاکہ 1,00,000 درخت جو ہے وہ ہم کمپلیٹ کر سکیں. اور میں لوگوں سے، دوستوں سے، پاکستان کے اپنے بھائیوں سے اپیل کروں گا، یہ مشن جو ہم نے شروع کیا، آج نیازی صاحب آپ آج میرے فارم پہ دیکھ کے آئے ہیں ان درختوں کو. جی صرف درخت لگا دینا ہی کافی نہیں ہے، ان درختوں کی دیکھ بھال کرنا بھی ضروری ہے. اگر آپ دیکھ بھال نہیں کریں گے تو وہ درخت کامیاب نہیں ہوں گے. اس لیے ہم اس میں 35% کامیاب ہوئے ہیں درخت لگانے میں، جو کامیاب ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ اب ہم ڈیلی بیسس پہ وہ لگا رہے ہیں، اور انشاءاللہ کامیابی ہوگی. جی دوستو، یہ ہماری ملاقات شیخ ناصر سلیم صاحب کے ساتھ بڑی مفید رہی. اور وسیب کے لوگوں، آپ کے لیے یہ پیغام ہے کہ عمران خان کا جس طرح مشن ہے گرین پاکستان کو سبز و شاداب بنانے کا، کہ درخت لگائیے. جنوبی پنجاب درختوں سے بہت زیادہ محروم ہے، ہم لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے. جس طرح شیخ صاحب نے اپنے رقبے پر 1,00,000 درخت لگا کر یہ ثابت کیا کہ ہم خان کے ویژن کو کامیاب کرنے کے لیے ان کے ساتھ ہیں. دیکھیے، درخت زمین کا زیور ہیں، درخت کسان کی آمدنی کا ذریعہ ہیں، اور درخت صحت افزا ماحول پیدا کرنے میں ہمارے بہت معاون ہیں. آپ کے لیے یہ پیغام ہے، درخت لگائیے اور معاشرے کو، اپنے علاقے کو بیماریوں سے محفوظ کیجیے، اور خوشگوار اور صحت مند ہوا پیدا کرنے کا سبب بنیے. بہت شکریہ.